بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہی تھی کہ عالم میں خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پرچی پوشیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ بی بی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت بڑی مناقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا محب و مشتاق بنا دیا۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خلا بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ کس سے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جسے پسند فرمائے۔ حضرت خلا بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کون ہے بیوہ؟ بیوہ تو حضرت سودا بن زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کنواری آپ کی قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خلا زوجہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان پانے کے بعد حضرت خلا بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در دولت پر پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خندہ فیشانی انہیں بٹھایا تو حضرت خلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں عائشہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو آ لینے دو، ان سے بات کروں گی، کل بتاؤں گی، کل آنا۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زما کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتی ہیں، آؤ خلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولی، تمہارے لیے بخیر و برکت ہو، کیسے آئی ہوں؟ زما نے دریافت کیا، آپ کی بیٹی سدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قیام لائی ہوں۔ آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولی، تمہارے لیے بخیر و برکت ہو، کیسے آئی ہوں؟ زما نے دریافت کیا، آپ کی بیٹی سدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قیام لائی ہوں، کس کا؟ سنیں گی تو خوش ہو جائیں گے۔ سیدہ خلا نے جواب دیا، بتاؤ تو صحیح۔ زما نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف کر دیا۔ اللہ کے محبوب احادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاریب ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ زما نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، پھر کیا ارادہ ہے؟ سیدہ خلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زما نے مشورہ دیا تو اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا، کیسے آئی ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جبکہ عمر 50 سال ہے۔ دوسری دن حضرت خلا بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی۔ وہ منتظر تھی۔ جب وہ بیٹھ گئی تو گویا ہوئیں، خلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تمہارے تواسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اور اٹھنے لگیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے۔ وہ کیا؟ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جبیر بن معظم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی تاوقت یہ کہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئی اور سیدھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہے اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائے۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جان نثار کے ہاں بھی گئی تھی، کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہیں، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ سماعت فرمایا تو ارشاد کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہیں، نکاح جائز ہیں۔ ایک بات انہیں نے یہ بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے انہوں نے جبیر بن معظم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد زبیر بن معظم نے خود ہی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی، میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھی، چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا، زبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دے کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لے۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور نیک فعال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت العالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھے۔ فرماتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتی شرماتی لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو، اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو اشتہا نہیں فرمایا۔ جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئی تو آپ کو جو رہائش کے لیے حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس گھر میں مقیم تھی اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ
نے بچیوں کی شادی کا ذکر چھیڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، بچیاں اس قابل ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے، ایک تجویز ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا تو بہت خوش ہوئی۔ چوتھی بیٹی سیدہ ام کلثوم تھی، ان کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ ان کی بڑی ہمشیرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوئی تھی، 2 ہجری میں وصال پا چکی تھی۔ ایک روز ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ام کلثوم کی اگر ان سے شادی کر دی جائے۔ تجویز نہایت مناسب تھی، چنانچہ رشتہ طے پا گیا اور پھر وہ 3 ہجری میں رخصت ہو کر اپنے خاوند کے پاس تشریف لے گئیں۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسے بے مثال محبت اپنائیت کا ثبوت دیا کہ تاریخ ستیلی اولاد کے ساتھ ایسی مثالی سلوک پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا حبیب اللہ، نکاح میں عورت کی رضامندی لازمی ہے، لیکن کنواری لڑکیاں شرم سے اظہار نہیں کرتی۔ ارشاد فرمایا، اس کی خاموشی سے ہی اس کی اجازت ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسئلے میں حکمت عطا ہو کہ دوسری دینی فرائض کی طرح کیا جہاد بھی عورتوں پر واجب ہے؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کفار و مشرکین کے نیک اعمال کا انہیں آخرت میں کوئی اجر ملے گا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بغیر کوئی نیک عمل قابل قبول اور لائق جزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عرض کیا، مردوں میں سے؟ ارشاد فرمایا، ان کے والد جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ازواج مطہرات سیدہ عائشہ اور سیدہ سدا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی تو آپ باری باری ہر ایک بیوی کے پاس شب باش ہوتے تھے۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ اور ازواج مطہرات بھی عادی ہو گئی تو پھر سب کے لیے باری مقرر تھی۔ حضرت سدا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر رسیدہ تھے، انہوں نے اپنی باری کا دن آنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہتے اور ایک دن دوسری ازواج کے ساتھ گزارتے تھے۔ محبت کی شرح بڑی عجیب ہے، اس میں اگر کبھی ناراضگی بھی ہو جائے تو وہ بھی محبت ہی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایسا ناز و نیاز تھا جیسا کہ محب و محبوب کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ جو بلا جھجک عرض کر دیتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے اور باہم باتیں کر رہے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں جانتا ہوں کبھی مجھ سے خوش ہوتی ہوں اور کبھی خفا ہو جاتی ہوں۔ عرض کیا، یا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہوں تو کہتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب کی قسم، اور جب خفا ہوتی ہوں تو کہتی ہوں ابراہیم علیہ السلام کی رب کی قسم۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اور پھر عرض کیا، میں نہیں چھوڑتی مگر صرف آپ کی اسم کو، لیکن آپ کی ذاتی گرامی اور آپ کی یاد میرے دل میں ہے اور میری جان آپ کی محبت میں ہے۔ اس محبت میں تغیر نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا حبیب اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس مرتبہ کو چاہتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کے نہ رکھو، اور کسی کپڑے کو جب تک کہ اس میں پیون لگ سکتا ہے بیکار نہ
ग़ज़वा बिन मुसलिक में जाती वक्त सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बड़ी बहन सईदा हज़रत अस्मा बिन अबू बकर से एक हार लेकर ज़ेब तन फरमाया। वापसी पर एक मुख्तसर पड़ाव के दौरान हार का धागा टूट गया और हार कहीं गिर गया। हजूर अकरम ने यहाँ क़ियाम को तवील कर दिया ताकि गुमशुदा हार मिल जाए। इस मंजिल में न पानी था और मुजाहिदीन के पास भी पानी नहीं था और नमाज का वक्त फ़ौत होने के करीब था। बाज़ लोगों ने सैयदना हज़रत अबू बकर से शिकायत की ये तकलीफ़ हार की गुमशुदगी की वजह से पहुंची है। ये सुनकर वो अपनी बेटी के पास आए तो उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आगोश में सरकदूस रखे महू istirahat थे। सैयदना बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी बेटी पर गुस्से का इजहार किया और हाथ से टोका दिया, लेकिन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जंबिश तक ना की। वो वादा महबूब आले शोहर अल्लाह ताला के हबीबुल्लाह के चश्मे मुबारक ख्वाब से बेदार हो जाए। सुबह हो गई, पानी मौजूद न था कि वज़ू की फ़रीज़ा नमाज अदा करती। उस वक्त अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमा दी और लश्कर इस्लाम ने सुबह नमाज तयम्मुम करके पढ़ी। उसके बाद जब ऊँट को उठाया गया तो हार ऊँट के नीचे से बरामद हुआ। गोया इसमें यही हिकमत इलाही थी कि शरीयत के हुक्म में मुसलमानों के लिए आसानी और सहूलत की जाए। सुबहान अल्लाह।